ندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کمیٹی رکھی، میٹنگ رکھی، جس میں مشاورت کی گئی۔ ابو جہل، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عتبہ شیبہ ہے، امیہ بن خلف ہے، اور اس کے ساتھ نضر بن حارثہ یہ بھی موجود تھے۔ ان نے مشورہ کر کے 3 نکات پر انہوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ نمبر 1، پہلی رائے یہ دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جکڑا جائے، قید کر لیا جائے، اور اس وقت اس میٹنگ میں، اس کمیٹی میں شیطان بھی آ کر ایک شیخ کی شکل میں شامل ہوا۔ اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا تھا میں نجد سے آیا ہوا ایک شیخ ہوں، میں اپنی رائے کے ذریعے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کو قید کرنے کے لیے یا آپ کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ یا آپ کو جلا وطن کرنے کے لیے تدبیر ہو رہی ہے، اور کسی نے مشورہ دیا قید کرنے کا۔ شیطان نے کہا نہیں، ان کے جان نثار صحابہ ایسے متوالے ہیں کہ کسی صورت ان کی قیدی کو یہ برداشت نہیں کریں گے، کسی نہ کسی صورت کو چھڑوا لیں گے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اور رائے دے، دوسری رائے دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس نے کہا نہیں، اگر جلا وطن کرتے ہیں تو آپ کو پتا نہیں ہے ان کی زبان میں کیا تاثیر ہے، ان کے کلام میں جادو ہے، لوگوں کے سامنے آقا پر کلام پڑھیں گے، اپنی تاثیر والی زبان سے دعوت دیں گے، لوگ تو سارے ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، لوگ تو سارے ان کے ہو جائیں گے۔ تو جس کام سے ہم ان کو نکالنا چاہتے ہیں اس کام میں ہم ان کی معاونت کیوں کریں؟ کہا اگلا مشورہ دے۔ ابو جہل نے مشورہ دیا کہ میرا مشورہ، میری رائے یہ ہے تمام قبائل کا ایک ایک بندہ دیا جائے، یہ سارے جا کر بیت رسول اللہ کے گھر کا محاصرہ کرے، اور آج ہی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر کے شہید کر دیں گے۔ اس مشورے کو اس نے، جو شیخ نجدی بن کے آیا تھا، حقیقت میں شیطان ابلیس ملعون تھا، اس نے کہا یہ رائے ٹھیک ہے۔ اس پر باقاعدہ کام شروع ہوا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں، اور پھر جبریل امین آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت اللہ کا حکم سنایا کہ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک۔ یہ آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے ہیں کہ یا تو آپ کو یہ لوگ قید کر لیں گے، یا آپ کو قتل کر دیں گے، یا آپ کو جلا وطن کر دیں گے، لیکن محبوب ہم بھی تدبیر کرنے والے ہیں، اور ہماری تدبیر ہمیشہ غالب رہی ہے، ہماری تدبیر غالب آئے گی۔ آپ نکلے، ہجرت کرے، آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے جبریل سے پوچھا، جبریل میرے ساتھ ہجرت کون کریں گے، میرا رفیق سفر کون ہوگا؟ تو جبریل نے فرمایا آپ کا رفیق سفر ابو بکر ہوں گے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کے اندر، آپ فرماتی ہیں کہ عین دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور صدیق اکبر پہلے سے تیاری کر چکے تھے، 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سناتے ہی آپ رو پڑے۔ ام عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ کوئی بندہ خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے۔ میں نے اپنے ابا جان کو جب دیکھا، حضور نے رفاقت کی خوشخبری سنائی تو آپ فرتے محبت میں خوشی سے رو رہے تھے۔ اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر شروع کیا غار سور تک۔ غار سور سے پہلے 3 میل پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھکن محسوس کرتے ہیں۔ صدیق کے کندھوں کو رب نے جلا بخشنی تھی، صدیق نے رسول اللہ کو اپنے کندھوں میں اٹھایا، یوں غار سور کا سفر کیا۔ اکیلے پیدل بندہ نہیں چل سکتا، لیکن بار نبوت کو اٹھا کر صداقت چلی۔ غار میں پہنچے، غار کے باہر کا انتظار فرمائے، یا رسول اللہ میں غار کی صفائی کرتا ہوں۔ غار کی صفائی کیا، 2 سوراخ باقی سب بند کر دیے، دونوں سوراخوں میں اپنے پیر رکھے، یا رسول اللہ کا تشریف لائے، صفائی ہو چکی۔ کچھ دیر بعد آپ آرام کرنے لگے۔ صدیق اکبر کے پیر میں کسی چیز نے ڈنگ ماری، یہ سانپ نے ڈنگ مارا، لیکن شدت درد بہت ہے، لیکن محبت بھی بہت ہے، ہلے نہیں کہ کہیں پیغمبر اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے
پیر نہیں ہلائے، آنسو نکلے، آپ کے چہرے میں لگے، آپ بیدار ہوئے، پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ 2 سوراخ باقی تھے، ایک میں ایڑی رکھی، باہر سے کسی چیز نے ڈنگ لگائی، میں ہلا نہیں، آپ کو تکلیف نہ ہو، شدت درد کی وجہ سے یہ آنسو نکلے ہیں۔ آپ نے اپنے لعاب دہن اس جگہ میں لگایا۔ صدیق اکبر فرماتے خدا کی قسم میں نے پہلے سے زیادہ اپنے جسم کو تر و تازہ پایا آپ کے لعاب دہن لگنے کے بعد۔